ڈاکٹر امن صاحب $1000، ڈاکٹر رضوان صاحب 5500، فرق صاحب 2500، ڈاکٹر مسعود نقوی صاحب 1000، جناب عرفان رضوی صاحب 1000، جناب حمد حسین صاحب 500، نورانی صاحب 500، ریحان صاحب 500، جناب عابد صاحب 500۔ ان تمام مومنین کے لیے آپ کی جانب سے ایک لاکھ صلوات کی گزارش ہے۔ اب گزارش ہے کہ ذرا آگے تشریف لائیں تاکہ مجلس شروع تو بعد میں آپ کو سمجھ نہ دیں۔ ہمیں مجلس کا تقدس بھی ہے کہ آپ لوگ جگہ پر ایسا آ جائیں تاکہ بعد میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ اور محمد علیہ محمد صلوات۔ دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے، دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے، دنیا میں پسر باپ کی زینت کا سبب ہے۔ اولاد کا ہونا بھی بڑی بخشش رب ہے، یہ سچ ہے مگر داغ بھی بیٹے کا غضب ہے۔ رونے کی جا ظلم نیا کرتی ہے تقدیر، شبیر کو اکبر سے جدا کرتی ہے تقدیر۔ ملتمس ہوں جناب علامہ سید حسن نقوی صاحب سے امامین سے خطاب فرمائیں۔ بھائی محمد علی محمد صلوات۔ محمد علی محمد صلوات۔ دیگر بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء، إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ عزیزان محترم، کلام الہی میں قدرت نے یہ اعجاز قرار دیا ہے کہ بسم اللہ سے والناس تک کسی بھی آیت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، معلوم ہوگا کہ پوری کتاب سمٹ کر اس آیت میں آ گئی۔ ایک آیت اور اس کے ہزاروں بواطن، ہزاروں ظواہر،
کسی کتاب کو، کسی کلام کو یہ شرف اور یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ اس کا ایک ایک جز کل کی نمائندگی کر رہا ہے. دیکھیں تو فقط چند الفاظ وَذَرُوا ظاہر الاسم وَبَاطِنَهُ، کتنے الفاظ ہیں؟ وَذَرُوا ظاہر الاسم وَبَاطِنَهُ. لیکن صرف اس ایک آیت سے 5000 احکامات ہیں جو مستنبط ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ دنیا معانی کو سمیٹ کر قدرت نے 4 الفاظ میں رکھ دیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا سیڈ دیکھنے میں بظاہر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ صناع ازل نے بہت بڑے شجر کو طے کر کے اس میں رکھ دیا ہے. اتنا بڑا شجر کہ جس کی شاخیں اتنی گھنی ہوتی ہیں کہ ہزاروں مسافر اس کے سائے میں کڑی دھوپ سے پناہ لیتے ہیں، لیکن یہ بیج، یہ سیڈ ہر جگہ پر درخت نہیں بنتا. کسی صندوق میں رکھ دیجئے، کومپل نہیں پھوٹتی. اپنے ہاتھ پہ رکھ کے پانی کے چھینٹے دیجئے، شجر نہیں بنتا. جہاں کے لیے قدرت نے اسے خلق کیا، یعنی زمین، یعنی خاک، جب یہ وہاں پہنچا اور ابر رحمت نے اس کی آبیاری کی تو پھر اس درخت کی نشو و نما قابل دید ہوگی. عزیزو، اسی طرح قرآن کا ہر جز کل کی نمائندگی تو کرتا ہے، سامنے اسی وقت آئے گا جن سینوں کے لیے قدرت نے اسے خلق کیا. جب ان سینوں میں قرآن کو دیکھیں گے تو ہر لفظ ایک شاداب گلشن نظر آئے گا. تو کیا خصوصیت قرآن کی کہ ہر جز کل کی خصوصیت لیے ہوئے. بس اہتمام قدرت یہ قرآن میں بھی یہ خصوصیت کہ ہر جز کل کی خصوصیت لیے ہوئے. جس گھر میں قرآن آیا ان گھر والوں کی خصوصیت بھی یہ کہ ان کے ایک ایک جز کو دیکھ لو، اس میں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. ہاتھ کو دیکھو گے ید اللہ ہوگا، کانوں کو دیکھو گے اذن اللہ ہوگا، چہرے کو دیکھو گے وجہ اللہ ہوگا، نفس کو دیکھو گے نفس اللہ ہوگا. ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. اچھا تو بھائی قرآن کی سورہ بقرہ کو اٹھا لو، محترم ہے نا، اور سورہ کوثر کو اٹھا لو، محترم ہے نا. یعنی فرق نہیں ہے، بڑی سورہ ہے یہ چھوٹی سورہ ہے، ثواب میں بھی برابر ہے، رتبے میں بھی برابر ہے. تو اس کو دیکھ لو جو منبر پر ہے ویسا ہی ثواب ہے. اس کو دیکھ لو کہ مسجد میں آ جائے تو منبر سے محمد اٹھا کے گود میں اٹھا لیتا ہے. تو آپ سمجھیے صغیرنا و کبیرنا سواء، ہمارے چھوٹے اور ہمارے بڑے برابر ہیں. جز ہو تو ایسا ہو، کل ہو تو ایسا ہو. وہ بہت سے دعوے ہوتے ہیں جزیت کے بھی، بہت سے دعوے ہوتے ہیں کلیت کے بھی،
لیکن جز اور کل جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب تک جز کل سے اس طرح مماثلت اور یکسانیت اختیار نہ کرے کہ خواہش کل کی ہو اور خبر جز کو ہو، نہیں وہ دیکھو نا، لوگ جا رہے ہیں خدمت میں سرکار دو عالم کی، سلام کر رہے ہیں، حضور جواب ہی نہیں دیتے، دائیں سے آ کے سلام کیا، حضور نے رخ بائیں طرف موڑ لیا، وہ بائیں طرف آئے، حضور نے رخ دائیں طرف موڑ لیا۔ سن کے تو یہ آئے تھے کہ یہ رسول خلق عظیم کا مالک ہے، اور ایک بات کہہ دوں، خلق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ شیریں گفتگو کی جائے، خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے جس مقام پہ جو کہنا ہے وہ کہا جائے۔ اب ساری تفصیل کو چھوڑ کر بس ایک جملہ سن لو، کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا گناہ کبیرہ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا تم کو گناہ اکبر نہ بتا دوں؟ کہ مولا ارشاد فرمائیے، ارشاد تفصیلی ہے، جتنی بات میرے موضوع سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا جس جگہ پہ ٹھہرنا ہو وہاں سے چلے جاؤ، سبحان اللہ، جس جگہ پہ ٹھہرنا ہو اس کو چھوڑ دو، اور جس جگہ پہ نہ جانا ہو اور یہ نہ محترم، پیسہ تو آیا ہی اس لیے ہے کہ انفاق ہو۔ مومن کی نشانی بھی یہی ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، بس پیسے کی برکت اسی امر میں ہے، یہ طے کرو کہ خرچ وہی ہو جہاں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جز اور کل سے یکسانیت کا تقاضا کرتا ہے، جز کل کے ساتھ۔ خیر، تو اب خلق عظیم کا مالک ہے، ریسپانس ہی نہیں دے رہا، جواب ہی نہیں مل رہا، لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ آ کر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہم جاتے ہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم تو بات کرنے آئے، وہ تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ پوچھتے رہے، سلمان نے فارسی سے پوچھا، کہا جاننا چاہتے ہو رسول تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنا واقعہ پڑھوں گا۔ جو حضرات کتب احادیث دیکھتے ہیں، کتنی روایتیں ہیں جو سلمان فارسی سے نقل کی گئی۔ حالانکہ تمام مکاتیب فکر اسلامی کا اتفاق ہے کہ جتنی قربت رسالت سے سلمان کو تھی، اتنی قربت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ کوئی نہیں تھا جس کے لیے حضور نے فرمایا ہو کہ یہ ہم سے ہے، سلمان کے لیے فرمایا سلمانو منا اہل البیت۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی دوسروں کی نظر ظاہر پہ تھی، سلمان کی نظر باطن پر تھی۔ محمد آل محمد تو کہا کہ بھئی میں بتا دیتا ہوں کہ رسول سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں، کہ تم کو کہاں سے پتا چلے گا۔ اور ان کو ساتھ لے کر سرکار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے۔ میرا چند منٹ اس پہ صرف کر لیں تو پھر ہم بھی متصل ہو جائیں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو سلمان نے پتا دیا کہ اگر جاننا چاہتے ہو رسول سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں تو آؤ علی مرتضیٰ سے پوچھو۔
سلمان تو نے علی کا پتہ کیوں دیا؟ کہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں جز ہی، جز کی کیفیت کو جانتا ہے. بھائی علی جز ہے، محمد کل ہے. کل کے نفس میں کیا ہے سوائے علی کے اور کون بتا سکتا تھا؟ جز اور کل. اب سمجھ رہے نا آپ یکسانیت کیسی ہو؟ تو مجھے بتانا کہ اگر ذات محمد کل ہے اور شریعت جز ہے تو کیا شریعت کے مسئلے کا تسلسل کل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے پیغام دے رہا ہوں، کل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کل کے ساتھ ہوگا تو مسئلے مختلف ہوں گے یا ایک ہوں گے؟ نہیں ابھی بھی نہیں پہنچے. بھائی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نشاپور تشریف لے گئے. آپ جانتے ہیں ولی عہدی آفر کی گئی تھی، امام علیہ السلام نے قبول فرمائی تھی، تشریف لے گئے. جس شہر میں پہنچے اس شہر کے ایک رہنے والے نے خواب میں دیکھا کہ سرکار ختمی مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور جا کر اس نے رسول اللہ کو سلام کیا. رسول اللہ کے پاس ایک سینی میں سیانی کھجوریں رکھی ہیں. جیسے سلام کیا حضور نے سلام کا جواب دیا اور کھجوریں اٹھا کر اس شخص کو عطا کی. یہ کہتا ہے میں نے گنی، تعداد میں 18 تھی. کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ علی ابن موسیٰ میرے شہر میں تشریف لا رہے ہیں. تو میں مسجد میں پہنچا، میں نے دیکھا جس طرح سرکار دو عالم تشریف رکھتے تھے اسی طرح علی ابن موسیٰ تشریف فرما تھے. میں نے جا کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ کے قریب ایک طبق میں کھجوریں رکھی تھی. آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد مجھ کو کھجوریں عطا کی. میں نے گنی، تعداد میں 18 تھی. میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور بھی عطا فرمائیے. کہا اگر ہمارے جد نے زیادہ دی ہوتی. جز اور کل کیسے ملے ہوئے ہیں؟ تو اصل میں یہ جز اور کل، بس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جز اور کل کو سمجھانا تھا کہ چکروں کو عبادت بنا دیا. بلا چکر بھی کئی عبادت ہوتے ہیں. بھائی دیکھو نا، جز اور کل جب یکساں ہو جائیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا اول کون ہے اور آخر کون ہے، پہلے کون تھا اور بعد میں کون ہے. کیوں بھائی؟ ابھی بھی دیکھیے نا، جب آپ پرکار سے کیمپس سے دائرہ بناتے ہیں، دائرہ بنانے سے پہلے تو پتہ چلتا ہے کہ دائرہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے. ایک مرتبہ دائرہ بن جائے تو پتہ چلتا ہے دائرہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں پہ ہوا ہے. ابھی وہ جب دائرہ بن جاتا ہے بس یہ معلوم نہیں ہوتا پہلے کون تھا آخر میں کون ہے. پہلے کون، آخر میں کون، اول کون، آخر کون. کہ ہمارے گھر میں آنا، چکر لگانا. اب ایک آدمی باہر گیا، باہر سے گیا، لوگوں کو چکر لگاتے دیکھا. سچ بتانا کیا بتا سکتا ہے اس کا طواف؟ اب تو بات آسان کر دی نا میں نے. طواف کہاں سے شروع ہوا تھا نہیں پتا چل رہا. اسی لیے قدرت نے کہا جب آغاز کا بھی پتا نہ چلے، انجام کا بھی پتا نہ چلے تو ایک مرکز بنا لینا، ایک نقطہ بنا لینا، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے. تو کیا کہا کہ جب اس کونے پہ آنا، جو حضرات گئے ہیں خانہ کعبہ میں، جب اس کونے پہ آنا تو ٹھہر جانا، ہاتھ کا اشارہ کرنا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ استلام. حجر اسود کے سامنے آنا
تمہارا دائرہ تمہارے طواف کا آغاز ہو جائے گا، اور جب یہاں واپس آنا تو پھر یہ عمل دہرانا۔ بھائی رش زیادہ ہو، نہ پہنچ سکو تو اشارہ کر دینا، ضروری نہیں قریب پہنچ سکو۔ قدرت نے واضح کیا کہ اگر عقیدتوں کو پہنچانا ہو تو مادی طور پہ پہنچنا ضروری نہیں ہوتا، دور سے بھی اگر انگشت کا اشارہ کر دو۔ اچھا اب جو چکر لگایا حجر اسود پہ آ کے رکے تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ حجر اسود ہے آغاز، حجر اسود ہے انجام۔ اچھا یہ جو حجر یہ کلی عبادت ہے؟ اگر کلی عبادت ہوتی نا تو نہ نماز پڑھو، نہ روزے رکھو، نہ خیرات کرو، نہ جہاد کرو، بس ایک حج کرو۔ نہیں، حج ہے جزوی عبادت۔ جزوی عبادت کا بھی ایک آغاز اور ایک انجام۔ قدرت نے بتایا کہ عبادت عبادت ہوتی ہی اس وقت ہے جب اس کا ایک نقطہ آغاز ہو، ایک نقطہ اختتام ہو۔ جس طرح تیری جزوی عبادت میں آغاز ہوگا حجر اسود سے، تیری کلی عبادت کا آغاز ہوگا محمد و آل محمد کی عظمت پر درود و سلام سے۔ محمد وآل محمد۔ اور جب نماز ختم کرے، شہادت دے چکے، تشہد پڑھ چکے، کھڑا ہو جا، کہا نہیں ٹھہر، تشہد تشہد نہیں، نماز نماز نہیں جب تک درود نہ بھیج لے۔ کیا مطلب ہے؟ جزوی عبادت کا آغاز حجر اسود، انجام حجر اسود، عبادت کل کا آغاز محمد و آل محمد، اس کا اختتام محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور دیکھیے ہمارے مسائل بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ شاید کبھی کہا ہو قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ پڑھو دوسرا مسئلہ جی، اس کو کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ بابا دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ کہہ رہے چاند سے بھی آگے چلے گئے۔ میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن بھارت چاند تک تو پہنچے، اس پر تو اتفاق ہے نا۔ تاریخ کچھ تھی، انہوں نے کہا چاند پہ پہنچ ہی نہیں سکتے اس لیے کہ 28 سال کو چاند ہی نہیں ہوتا۔ جن کو یاد ہے نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر پہنچنے کی تاریخ، وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سارا قابلیت ہے، اپنی اپنی قابلیت ہے۔ قابلیت ایسی ہے، دعویٰ کرتے ہیں کل کا، سمجھتے نہیں ہے جز کو۔ اب پڑھ لینا، لکھا ہے واقعہ کہ سرکار دو عالم نے جو تشریف لائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ یاد آیا ہوگا، آپ تشریف لے گئے، پھر آئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور عبادت سے پہلے کیا کرتے ہیں، ابھی تو میں آ جاؤں گا وہاں پر۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ بھول گئے تھے، تو جب حضور واپس تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آج بھول گئے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں بھولا، تو بھول گیا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایسے عالم میں اب کیا کہوں عزیزوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ نہ مجھے وائس قبول کرتا ہے نہ رند، دونوں ناراض ہیں۔ کیوں؟ وائس تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں۔
تو دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اس ملت کو چاند نظر ہی نہیں آتا. پتہ نہیں آپ اس کیفیت سے گزرے ہوں نہ گزرے ہوں، اللہ نہ کرے کہ آپ گزرے ہیں، لیکن جو ہم پہ بنتی ہے چاند رات کو، ہے نا. اچھا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، کس دن عید ہوگی، کس دن محرم کی پہلی ہوگی، کس دن بقرہ عید ہوگی. بس ایک موقع ہے، اس کے چاند کی فکر دنیا کو نہ کسی مفتی کی ہوتی ہے نہ کسی ملک کی ہوتی ہے. اس میں دیکھتے اس ملک میں چاند کس دن ہوا ہے. اب آپ پہنچے نا بھائی، اس دن دیکھتے ہیں کہ وہاں چاند کس دن ہوا ہے. وہاں کچھ بات نہیں ہوتی. وہاں اگر کہہ دیا گیا آج ہے پہلی ذوالحجہ، سب سر جھکا دیتے ہیں. ہم کہیں کہاں چاند ہوا، کس نے دیکھا، کوئی ان سے نہیں پوچھتا ہے. یقین کرو یہ ایک بحث ہے قبلہ اول کی اور قبلہ دوم کی. میرا میں تو اپنا موقف پیش کر رہا ہوں، صرف گزر رہا ہوں جلدی سے. کہتے ہیں قبلہ اول کو قبضے سے چھڑانا ہے، بات بڑی صحیح کہتے ہیں. میں کہتا ہوں قبلہ اول ہی خانہ کعبہ ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں قبضے سے چھڑاؤ قبلے کو. دیکھیے آگے جگہ کافی موجود ہے، آپ حضرات تشریف لے آئیے آگے. اور دیکھیے پہلے سے تمام باتیں یہ ہو جانی چاہیے. تشریف لے آئیے آگے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. اللہم صلی علی. ڈاکٹر غلام اللہ آپ تو آگے تشریف لے آئیے. نعرہ حیدری. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد. اچھا پھر ایک اور بات ہے، بڑی بڑی چیزوں پر بڑی بڑی فکر. پتا نہیں جو خدا قادر علی الاطلاق ہے اس کی توحید اتنی کمزور کیوں ہے. صاحب نے کہا استغفر اللہ. بات ہے استغفر اللہ کی نا بھائی. ایمان کا شیشہ اتنا نازک اس پہ باہر آ جائے. اور جب یہ فراخ دلی پہ اترے تو اتنے فراخ دل ہوتے ہیں، لم یلد پڑھتے ہیں، مسلمان کو فرزند توحید کہتے ہیں. واہ واہ وہی ہے نا خبریں آپ نے، فرزندان توحید. بھائی یا تو سورہ اخلاص پڑھنا چھوڑ دے یا اپنی خبر کا کیپشن بدل دے. کہنے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلہ ملا دیتا ہے خالق سے. وہ گناہگار جو بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو کہتے ہیں قبلہ کعبہ. میں کہتا ہوں علی ہے جنب اللہ تو کہتے ہیں حضور. یہ اس مفتی کو جس کے فتوے بھی ایک نہیں ہے، یہ قبلہ کعبہ بھی ہے، حجت الاسلام بھی ہے. اچھا بات کیا ہو رہی تھی؟ تو قبلہ مقدسہ کو قبضے سے آزاد ہونا چاہیے، یہ بات طے ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. یہ واحد قبضے والے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمارا دین ہمارے لیے، ہمارا دین تمہارے لیے. تم کو کس نے کہا بوسا لو نہ لو؟ جو لے رہا ہے اس کو ہو کیوں رہے ہو؟ ہے نا. خیر تو اب یہ عالم تو ایسی بہت سی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں اور میں آپ کے بار کو ہلکا کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں، لیکن واپس آ رہا ہوں، متصل ہو جاتا ہوں. چونکہ اب عید کی، محرم کی، بقرعید